الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل احترام عزیز
علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے، سننے، سمجھانے، سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالی ان نوجوان ساتھیوں کی محنت کو اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر، کام کے اندر اللہ تعالی برکت ڈالے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ رکھا۔ حالانکہ اگر انسان سوچے اور سمجھے، عالم ارواح کے اندر جو اللہ تعالی نے ہر روح سے وعدہ لیا، ہر روح نے اقرار کیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو یاد کروانے کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، انبیاء کا سلسلہ چلتا گیا، آخر پہ جا کر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عرب کی زمین پر بھیجا۔ اب اللہ نے بھیجا تو اس بھیجنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جس طریقے پر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک مقصد لے کر آیا ہوں، آپ آئے ایک مقصد لے کر آئے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے بلایا وہ آپ کو مقصد پتہ ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا مجھے وہ مقصد معلوم ہے۔ اس ہی طریقے پر اللہ تعالی نے اپنے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو ایک مشن، ایک پیغام دے کر بھیجا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اللہ کی کتاب کی تعلیم اور اللہ کی توحید کا اعلان۔ مثال کے طور پر آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کوئی بھیجتا ہے، بلاتا ہے، اب بات اس ہی کی معتبر ہوگی جو آپ کو اپنے پاس طلب کرے گا، منگوائے گا، یا بھیجنے والا ایک تیسرا آدمی اٹھ کر جا کر کہے کہ نہیں یہ فلاں کام کے لیے گیا، اس کی بات تو معتبر نہیں ہوگی۔ اس کی بات معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں کہ اسے بھیجنے والا وہ نہیں ہے، اسے مانگنے والا وہ نہیں ہے، وہ جانے والا نہیں ہے۔ اس کا مقصد، اس کا پیغام، اس کا مشن یا بھیجنے والے کو پتہ ہوگا، یا طلب کرنے والے کو پتہ ہوگا، یا جانے والے کو پتہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کو مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
اور بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے اور آنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ مکان میں نے بنانا تھا بنا دیا، گھر میں نے بنانا تھا بنا دیا، اے میرے اللہ مکان بن جائے آباد کرنے والا نہ ہو، گھر بن جائے آباد کرنے والا نہ ہو۔ اللہ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، اللہ وہ حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی ہوں، میرا بیٹا بھی تیرے گھر کے اندر آ کر تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اے میرے پالن ہارا ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ عظمت والا رسول بھیج دے، رسولا عظمت والا رسول بھیج دے، مقام والا رسول بھیج دے، شان والا رسول بھیج دے۔ پھر اللہ کریم نے جس وقت رسول بھیجنا چاہا، پھر اللہ کریم نے جس وقت اپنے نبی کی دعا قبول کی، اللہ کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ اللہ کون سا احسان کیا ہے تو نے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں رسولا، میں اللہ نے اپنا عظمت والا رسول ان کے اندر بھیج دیا۔ اے میرے اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 1,23,999 کم و بیش انبیاء تو نے اس پیغمبر سے پہلے بھیجے۔ اے میرے اللہ زمین اور آسمان کا نظام بنایا، اے میرے اللہ انسان کی وجود کے اندر لا تعداد تو نے نعمتیں رکھ دی ہیں، زمین پر اللہ لا تعداد تو نے نعمتیں رکھ دی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے کے بعد میرے اللہ احسان نہیں جتلایا۔ جس وقت تیرے نبی کا نمبر آیا تو میرے اللہ تو خود اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لقد من اللہ، میں اللہ نے احسان جتلایا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مانگا تھا رسول لانا، اللہ عظمت والا رسول بھیجیں، پھر اللہ نے ایسا ہی عظمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ، میں اللہ احسان کیوں جتلا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بھولے انسان، میں اللہ نے تجھے وجود دیا، میں اللہ کے دربار کے اندر کمی نہیں آئی، میں اللہ نے تجھے دنیا کی ہر نعمت دے دی، میرا دربار بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لمبی بات ہے مختصر کر کے، کہ اللہ کے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ ساری کائنات کو دینا چاہے، اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنا بندہ سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکال دے، سمندر کے اندر تو کمی پھر بھی آ جائے گی، لیکن اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان، میں اللہ جتنی بھی نعمتیں تجھے دے دوں، میرے خزانوں کے اندر نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ جس نبی کو بھیج کر، جس پیغمبر کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہوں، اس پیغمبر کے علاوہ میرے خزانوں کے اندر اور کوئی انسان اتنے مقام والا نہیں ہے۔
اتنی شان والا، مقام والا، ایسی ہستی میرے خزانوں کے اندر اور کوئی نہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ عظمت والا رسول بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ عظمت والا رسول بھیجنا ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت دی، اتنا شان دیا، اتنا مقام دیا کہ میرا نبی جس شہر کے اندر چلتا ہے، میرا نبی جس شہر کے اندر آتا ہے، اللہ قسم قرآن کے اندر کھا رہے ہیں۔ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اللہ کریم کسی مقام پر فرما رہے ہیں وہذا البلد الامین، اتنے مقام والا پیغمبر ہے۔ اگر میرا نبی اپنی زلفیں کھولے، اللہ قرآن کے اندر اعلان کر دے واللیل اذا یغشا، میرے نبی کے سینے کا نمبر ہے، اللہ قرآن کے اندر ذکر کر دے الم نشرح لک صدرک، میرا نبی اپنے اوپر چادر اوڑھے، اللہ قرآن نازل کر دے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اگر میرا نبی چہرہ ظاہر کرے تو اللہ قرآن کے اندر قسمیں کھا لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے میرا پیغمبر سورج نکلنے کے وقت کی۔ اللہ اکبر، مختصر کر کے میرا عزیز، اللہ سورج نکلنے کے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ایک تو میرا عزیز مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر والضحیٰ، سورج نکلنے کے وقت کی قسم ہے میرا پیغمبر، جس طریقے پر سورج نکلنے کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے پر اس بات کے اندر بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا خدا تجھے چھوڑ دے، تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج نکلنے کے وقت کی قسم ہے میرا پیغمبر۔ اللہ کون سا سورج، کون سا سورج؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، ایک رنگ لے کر نہیں، دو رنگ لے کر نہیں، بلکہ 7 رنگ لے کر نکلنے والا میرا پیغمبر سورج جو ہے، میں اللہ اس سورج کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں اللہ 7 رنگوں والا سورج، اس کی سورج کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرا پیغمبر، میں اللہ نے اس سورج کے چہرے کو اتنا نورانی نہیں بنایا، میں اللہ نے اس سورج کے چہرے پر اتنی نورانیت نہیں رکھی جتنی میرا پیغمبر طے محمد کے چہرے پر نورانیت رکھی ہے۔ آئے میرا پاک پیغمبر 7 رنگ لے کر نکلنے والا سورج اتنے حسن و جمال والا نہیں ہے جتنا آپ محمد کا چہرہ۔ اللہ اکبر، 7 رنگ لے کر نکلنے والا سورج اتنا خوبصورت نہیں جتنا میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ عزت والا رسول بھیج، مقام والا رسول بھیج۔ یہ تو مختصر بات ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کا شان اور مقام بنایا، ورنہ اگر بیان کرنے کے اندر آ جائے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کا حق جو ہے وہ کسی انسان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا،
اللہ رسول بھیج، کن میں سے بھیجنا ہے؟ منہم، اللہ منہم، ان میں سے بھیجنا ہے۔ ادھر اللہ کریم نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے میرا پیغمبر، میں اللہ نے تیری دعا قبول کر دی۔ کس انداز کے اندر فرمایا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پکی بات ہے تحقیق میں اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اللہ کریم فرماتے ہیں رسول، میں اللہ نے عظمت والا رسول بھیج کر، ادھر دوسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں منہم، اللہ ان میں سے بھیجنا، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں من انفسہم، میں اللہ نے ان میں سے بھیج دیا۔ مانگنے والا کہتا ہے اللہ منہم، ان میں سے بھیجنا، یعنی کہ بشر بھیجنا، انسان بھیجنا، اور بھیجنے والا بھی کہہ رہا ہے من انفسہم، میں اللہ نے بشر بھیجا ہے، انسان بھیجے۔ اور آج کل کہتے ہیں منہم نہیں، ان میں سے نہیں بلکہ ان میں سے ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے منہم، مانگنے والا بھی مانگ رہے اللہ ان میں سے ضرورت نہیں ہے، ان میں سے بھیج رہے، ان میں سے ضرورت ہے، بشر پہ اللہ بھیج رہے، اور بھیجنے والا بھی کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے من انفسہم، میں اللہ نے بشری نبی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اکثر درس قرآن ہوتا ہے ہمارے پاس، میں یہی اپنے نمازیوں کو بات کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سمجھ لو، اگر زیادہ نہیں کم از کم قرآن کا ترجمہ سیکھ لو۔ اگر قرآن کا ترجمہ تمہیں آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آسان مطلب ہے منہم، ان میں سے، من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے انہی کی جانوں سے بھیجا ہے، کوئی نوری نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے اللہ منہم، ان میں سے رسول بھیج دے۔ پھر اس پیغمبر کا مشن کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا، وہ پیغمبر کیوں آئے گا، پیغمبر کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر دعا کے اندر کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر آئے، قرآن کی تلاوت کی تو کمال کر دیا۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دشمن تو دشمن رہے، دشمنوں کے بچے جو ہیں وہ بھی میرے نبی کا قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ دن کے وقت یہ نبی قرآن بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں بیان نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی زبان مبارک سے جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ہمارے کام کا نہیں رہتا۔ دن کے وقت پابندیاں لگا دی گئی، لیکن میرے اور تیرے نبی رات کے وقت اٹھ کر ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہر مقام پر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موضوع تو نہیں ہے، مختصر بات کر رہا ہوں۔ قرآن نہیں ہے تو میرا نبی ختیجہ کے بستر پر ہے، قرآن آیا تو میرا نبی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن نہیں ہے تو میرا نبی مکہ کے اندر ہے، قرآن آیا تو میرا نبی طیف کا سفر کر کے جا رہا ہے۔
قرآن آیا تو میرا نبی مدینے کا سفر کر کے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ قرآن سنانے کے لیے، قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن نہیں ہے تو میرے نبی کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، لیکن جس وقت قرآن آیا تو پھر وہی صادق اور امین کہنے والے، وہی میرے نبی کی میلاد پر خوشیاں منانے والے، میرے نبی کی ولادت پر خوشیاں منانے والے، وہی میرے نبی کے دشمن بن جاتے ہیں. مختصر انداز کے اندر مختصر بات میرا عزیز، میرے نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی گئیں، لیکن میرے نبی نے جس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، وہی خوشیاں منانے والا ابو لہب بے ایمان اللہ کے نبی کو چہرے پر پتھر مارتا ہے. میرے نبی کا چہرہ لولوآن ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں نانا میرا پاک پیغمبر، آج 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میرا پیغمبر تو ان کے اندر موجود ہے. ہر کوئی تجھے صادق اور امین کہہ رہا ہے، ہر کوئی تجھے فیصلے کروا رہا ہے، تیری عزت کرنے والے ہیں میرا پاک پیغمبر. آج تیرے چہرے پر پتھر لگے، آج میرا پیغمبر، آج تجھے کذاب نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے، آج تجھے ساحر کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے میرا پیغمبر. کیوں کہا جا رہا ہے میرا نبی؟ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے میرا قرآن بیان کیا، لہذا اب تو نے نہیں بولنا، میں رحمان بولوں گا. پھر رحمان بولا تو اللہ نے کمال کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر. میرے نبی کو بد دعا دینے والے سن لے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے. اور آج کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، جس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا وہ انگلی آزاد ہے. اللہ فرمائے یدا. علماء جانتے ہیں اگر اللہ صرف لفظ ید کہہ دیتا پھر بھی کام چل جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا یدا، اور یہ انگلی ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے، ہاتھوں سے باہر نہیں. ہمارے استاذ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب مدہ ذل علی، وہ ایک بڑا پیارا جملہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں بھائی انگلی کے اشارے کے ساتھ میلاد منایا، خوشی منائی، آزاد کیا اپنی لونڈی کو، تو یہ انگلی اس کی جہنم سے نجات پا گئی. تو سعدی فرماتے ہیں اگرچہ اس نے آزاد کیا، اگرچہ اس نے ولادت پر خوشی منائی، لیکن ہے تو پھر بھی جہنم کے اندر. اور جب مڑ جہنم کے اندر ہے تو اوپر والوں کا کیا حال ہوگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے میرے اللہ، وہ پیغمبر بھیجنا جو تیرے قرآن کی تلاوت کرے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میں اللہ نے رسول بھیج دیا، عظمت والا رسول بھیج دیا، مقام والا رسول بھیج دیا، شان والا نبی بھیج دیا، مرتبے والا نبی بھیج دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے نبی کا شان بھی اتنا بنایا، مقام بھی اتنا بنایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ بھی حیران رہیں گے کہ اس نبی کو مقام کتنا دیا. جس نبی کی امت کے اندر آنے کے لیے نبی بھی دعا کر رہے ہیں اللہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے اللہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے، اس نبی کی امت میں سے بھیج دیں. پھر خود اندازہ لگا اس نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا. اچھا اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے
والے رسول بھی بھیج دیا، عظمت والا رسول بھیج دیا، من انفسہم ان میں سے بھیج دیا، یتلو قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے اللہ وہ نبی جو ہوگا اس کا کام کیا ہوگا میرے اللہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ تیرا قرآن جو ہے اس قرآن کی تعلیم کرے گا۔ پھر اللہ کریم نے اعلان کر دیا میرا پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن بیان کرنا ہے میرا پیغمبر، واز اس قرآن کے ساتھ کرنا ہے، بیان اس قرآن کے ساتھ کرنا ہے جو میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک صفت اللہ نے اس کو پہلے ذکر کر دیا جو اللہ کے پیغمبر نے مانگنے کے اندر بعد میں مانگی، اللہ نے ذکر کرنے کے اندر پہلے ذکر کر دی۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا پیغمبر میں اللہ نے وہ نبی بھیج دیا جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، قرآن بیان کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے صفت بیان کی، اللہ کے نبی نے کمال کر دیا، صفت اللہ نے بیان کی یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا پیغمبر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دے گا۔ پھر اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم کے اندر ہر مقام پر جا رہے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابھی تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، ایک منڈی کے اندر جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں ایک خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے۔ خوبصورت کیوں؟ کہ اللہ کا پیغمبر جو بھی ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، عیب سے پاک ہوتا ہے، لہذا جس کے اندر عیب آ جائے وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں منڈی کے اندر جا کر دیکھتا ہوں خوبصورت نوجوان ہے، آس پاس لوگ کھڑے ہیں، اس نوجوان کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا، او کائنات والو لا الہ الا اللہ کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ نوجوان یہ اعلان کرتا ہے، جس وقت یہ اعلان کرتا ہے کوئی ظالم اس نوجوان کے چہرے پر پتھر مار رہا ہے، کوئی اس نوجوان کے چہرے پر تھوک رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ آدھا دن گزر گیا، آدھا دن گزر گیا، اس نوجوان کی کیفیت کے اندر فرق نہیں آیا، مارنے والے بھی مار رہے ہیں، ان کے مارنے کے اندر بھی فرق نہیں آ رہا۔ آدھا دن گزر گیا، کسی سے پوچھتا ہوں یار یہ نوجوان کون ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نوجوان نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ وہ نوجوان ہے جس نوجوان نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ وہ نوجوان ہے جس نوجوان نے دعویٰ کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی یوں ہی اعلان کرتے رہے، صحابی رسول فرماتے آدھا دن گزر گیا،
آدھا دن گزرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، آ کر اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بس کر دیجئے میرے بابا، بس کر دیجئے، ان ظالموں نے مار مار کر آپ کا کیا حال کر دیا، اے میرے بابا اب تو بس کر دیجئے نا، آپ کے جسم پر زخم کے نشان ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹا یہ ظالم پتھروں کی بارش کریں گے، تیرا بابا محمد قرآن کی بارش کرے گا۔ او میرا بیٹا یہ ظالم پتھر مار مار کر نہیں تھکتے تو تیرا بابا قرآن سنا سنا کر نہیں تھکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے یوں اپنی صفت جو اللہ نے بیان کی تھی اس کے اوپر اتر کر کے دکھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اللہ اکبر۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اللہ رسول بھیج دے۔ اے میرا پیغمبر کیسا رسول بھیج رہے ہیں؟ اللہ کریم اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحکمہ، اللہ جو قرآن کی تعلیم بھی دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم بھی دینے والا ہو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، میں میرا اللہ وہ نبی ایسا ہوں جو پاک کرنے والا ہو، ہر ایک کو شرک والی گندگی سے پاک کرنے والا ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، مانگنے والا بھی کہہ رہا ہے یُزَكِّيهِمْ، دینے والا بھی کہہ رہا ہے یُزَكِّيهِمْ، میرا پیغمبر میں اللہ نے بھیج دیا یُزَكِّيهِمْ، جو پاک کرنے والا ہے۔ پاک کس سے کرے گا؟ وہ اللہ کے قرآن سے کرے گا۔ پاک کس سے کرے گا؟ اللہ کے قرآن والا پانی جو ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر ڈال کر شرک والی گندگی سے نجات دلائے گا، شرک والی گندگی سے پاک کرے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ والمیاں قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، مشن کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس قرآن کے ذریعے شرک والے اندھیروں سے توحید والی روشنی کی طرف لوگوں کو تو نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ہر مقام پر، ہر موڑ پر اللہ کے قرآن کی دعوت دی، اپنوں کو دی، پرایوں کو دی۔ جس مقام پر اللہ کے پیغمبر گئے اسی مقام پر جا کر اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی دعوت دی۔ مکہ والوں نے نہیں مانا، طیف کے بازار کے اندر میرا نبی چلا گیا، ان ظالموں نے نہیں مانا، اللہ کے نبی واپس آئے، کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے حکم دے دیا میرا پیغمبر جا مدینہ والوں کو قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز کے اندر اپنے نبی کو مانگا۔ اللہ اکبر۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ عظمت والا رسول بھیج دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ نے ایمان والوں کے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا نبی بھیج دیا۔ کون سا نبی بھیج دیا؟ عظمت والا نبی بھیج دیا، مقام والا نبی بھیج دیا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے مانگا اللہ اعلیٰ نبی بھیجنا، اعلیٰ رسول بھیجنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں ہاں میرا پیغمبر لقد من اللہ علی المؤمنین،
میں اللہ نے احسان جو دکھلا دیا ہے، میں اللہ احسان جو جتلا رہا ہوں، جب اللہ احسان جتلا رہے ہیں پھر اندازہ لگائے میرا عزیز اللہ نے اس نبی کو شان کتنا دیا ہوگا۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایک چیز اعلیٰ اور عرفہ دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو شان دی ہے تو اعلیٰ دی ہے، مقام دیا تو اعلیٰ دیا، مرتبہ دیا تو اعلیٰ دیا، وجود دیا تو اعلیٰ دیا، حسبت دی تو اعلیٰ دی، نسبت دی تو اعلیٰ دی، جلوت دی تو اعلیٰ دی، خلوت دی تو اعلیٰ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک چیز اللہ نے اعلیٰ اور افضل بنا کر اپنے نبی کو دے دی۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ نے جو بھی دی، امت کے اندر آئے امت اللہ نے اعلیٰ بنائی، اصحاب کے اندر آؤ اللہ نے اصحاب اعلیٰ بنائے، ازواج کے اندر آؤ تو اللہ نے ازواج بھی اپنے نبی کو اعلیٰ دی۔ قرآن کی طرف آؤ، کتاب کی طرف آؤ، ہر ایک چیز اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ دی۔ کیوں اعلیٰ دی؟ وہ کہتے ہیں نا کسی بڑے کے پاس جانا ہو تحفہ دینا ہو تو تحفہ بھی ذرا بڑا انسان دیتا ہے، اور کسی عام کے پاس جائے تحفہ بھی گھٹیا سا دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب اتنا سب کچھ اعلیٰ دیا، اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے، پھر انسان اندازہ لگائے کہ جس کو دیا ہے اس کا شان اور مقام کتنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔